میرا پلان ہے, لیٹس سی. ایک میرے ذہن میں دو چیزیں آ رہی ہیں. ایک یہ آ رہا ہے کہ آریہ سماج کی انتم نماز 9 ایپیسوڈ ہو گئی ہیں, 10ویں کر کے تو پھر کنونس می ٹو بیکم این ایکس مسلم شروع کروں. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کنونس می ٹو بیکم ہندو کی جب 10 ایپیسوڈ ہو جاتی ہیں تو سیزن 2 جو ہے وہ کنونس می ٹو بیکم این ایکس مسلم کیا جائے. تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا میرے دن میں یہ آ رہا ہے کہ آریہ سماج کے انتم نماز کی جب ایپیسوڈ 10 ہو جاتی ہے تو اس کو سیزن 1 کو کلوز کریں گے, اور پھر ہم ایک ایک ٹاپک کو, کیونکہ میں اوپن میں چل رہا تھا فری اسٹائل میں, تو پھر ایک ایک ٹاپک کو یا اوپن کو لے کے چلیں گے, جس میں سوامی دیانند کا جیون چرتر بھی ڈسکس کریں گے ہم آریہ سماج کے خاص طور پر. اور پھر جس طرح مفتی صاحب نے ریکمینڈ کیا تھا کہ کچھ ڈیبیٹس ہیں سوامی دیانند سرسوتی کی, ان کا بھی ڈسکس کریں گے ہم. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے کچھ ٹاپکس ہیں میرے ذہن میں جن کو میں لے کر چلنا چاہ رہا ہوں. لیٹس سی, اللہ تعالیٰ صحت دے, مہلت دے, توفیق دے اور ٹائم میں برکت دے, تو انشاءاللہ بڑی ذہن میں چیزیں ہیں, ان کو بھی ہم نے کرنا ہے میرا بھائی. اچھا, نہیں, آریہ سماج کی انتم نماز جو ہے اس کو بند تو نہیں, نماز کا تھوڑا طریقہ ڈیفرنٹ کر لیں گے. جی, مسلم واریر ہمارے ساتھ ہے میرا بھائی. السلام علیکم عامر بھائی اینڈ علی بھائی. وعلیکم السلام میرا بھائی. پہلے بات ہوئی ہے آپ سے؟ نہیں جی, پہلی بار. ٹھیک ہو گیا میرا بھائی, ویلکم. جی عامر بھائی, آپ نے یہ عربی کہاں سے سیکھی؟ مطلب کہ ریگولر کلاسز وغیرہ لی ہیں یا مطلب آن نہیں, لائن؟ ریگولر نہیں تھی. میں نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا ہوا ہے کہ میں اس وقت کالج میں تھا, تو ہمارے ایک ٹیچر تھے بڑے زبردست, انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا, تو بس ان کی طرف رجوع ہوا. تو ان کی ایک اکیڈمی تھی. اس وقت مجھے نہیں لگتا تھا, اسلام سے محبت تھی, شوق تھا, اور وہ ٹائم تھا کہ جس وقت اگر کوئی عربی بولا کرتا تھا نا, یا عربی کی طرف کوئی عربی یہ وہ صرف اور نحو کا ذکر کرتا تھا, تو میرے لیے میں بڑا اس سے جو ہے نا انسپائر ہوتا تھا, بڑا مرعوب ہو جاتا تھا میں. تو عربی لینگویج کا جلال اور اس کی محبت بڑی مجھے اچھی لگتی تھی. تو پھر ان کے ساتھ سیکھنی شروع کی تو پتا چلا کہ یار کوئی بھی چیز, حالانکہ یہ ہے کہ سٹارٹ کے اندر تو بیڑا غرق ہو گیا تھا, یعنی بیڑا غرق سے مراد یہ ہے کہ دھوئیں نکل گئے تھے. مگر یہ ہے کہ الحمدللہ عربی مجھے ابھی بھی نہیں آتی, ایسا نہیں ہے کہ مجھے عربی آتی ہے, مگر یہ ہے کہ ٹوٹی پھوٹی میں کوشش کر لیتا ہوں اس کو سمجھنے کی. تو ایسا ہے کہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں. کتنی چیزیں ہیں جو ابھی بھی مجھے پوچھنی پڑتی ہیں, یا بات کرنے سے پہلے میں ان کو سوچتا ہوں, دیکھتا ہوں. مگر چونکہ وہ اتنی یوز میں رہی, اتنی قرآن ٹرانسلیشن کے ساتھ بار بار پڑھ کے اور ان چیزوں کو بار بار گو تھرو کر کے, تو وہ پھر اب ایسا لگتا ہے کہ کافی حد تک چیزیں سمجھ آتی ہیں. مگر ابھی بھی میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ وغیرہ تو میں کسی چیز میں بھی نہیں ہوں, سیدھی بات ہے. تو یہ چیز ہے میرا بھائی. جی, ابھی وہ آپ جو ویب سائٹس بتا رہے تھے ان میں ایک مطلب سیپینس بھی ہے انسٹیٹیوٹ, وہ ان کی بہت زیادہ مطلب امیزنگ ہوتی ہیں, ان سے میں نے بہت زیادہ سیکھا ہے. نوٹس بنا کے ویری پھر گڈ, ان کی ڈفرینٹ آئرا والوں نے ویری جو گڈ, بنائی. ویری گڈ, یہ بڑی اچھی بات ہے. سیپینس انسٹیٹیوٹ جو حمزہ زورسلس والی ہے وہی ہے نا؟ جی جی, اور وہ جی محمد جی, ایجاب وہ وہاں پہ ٹیچ کرتے ہیں, ان کا چینل ہاں ہے ہاں, نہیں وہ وہ بڑی اچھی, اس پہ. جی ہاں وہ اچھی ہے. ملے ان کی بڑی زبردست, میرے خیال سے لٹریچر بھی ان کا بڑا زبردست آ رہا ہے, تو اچھی بات ہے. جی, ان کا مین کام یہ ہے کہ مسلمس کو جو ہے ٹیچ کرنا ہے کہ اسلام کس طرح مطلب انٹلیکچولی ہے. ویری گڈ, ویری گڈ, ٹھیک ہو گیا. جی ٹھیک ہے بھائی. جی جی, الحمد للہ. اور کچھ؟ جی شکریہ. تھینک یو میرا بھائی, تھینک یو, بہت شکریہ. تو یا لینگویجز کے بارے میں ایک بات بتا دیتا ہوں. یہ نا مجھے کئی دفعہ فیل ہوتا ہے, باقی اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, مگر یہ کچھ وہ کہتے ہیں نا جینز کے اندر ہوتی ہے. تو جو میرے فادر ہیں, اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم اور اپنا فضل رکھے, وہ تقریباً کو 12 کے قریب لینگویجز بول لیتے ہیں. جو میرے فادر ہیں 12 کے قریب 12 لینگویجز, اور فلوئنٹ ہیں ماشاءاللہ. تو اس میں مجھے ایج یہ حاصل ہے الحمدللہ کہ میرے جینز کے اندر یہ چیز رہی, لینگویجز سے محبت. تو مجھے یاد ہے وہ چھوٹے سے ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا, تو اس وقت کارٹون نیٹ ورک بڑا آیا کرتا تھا, تو وہ ہمیں شوق تھا کہ بھائی کارٹونز وغیرہ دیکھیں. تو جب بھی دیکھ لینا تو میرے جو ابو تھے وہ کہہ دیا کرتے تھے کہ ایک شرط کے اوپر آپ نے کارٹون, میں چھوٹی ایج کی بات بتا رہا ہوں, مجھے یاد ہے ان کی, تو وہ اس وقت کہتے تھے اگر کسی نے کارٹون وغیرہ دیکھنے ہیں بچوں میں سے تو تب تک میں کارٹون نہیں دیکھنے دوں گا جب تک 5 ڈفرنٹ نیو ورڈز
آپ لوگ اپنی ووکیبلری میں ایڈ کر کے مجھے سنائیں گے نہیں. اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا تھا کہ آپ جو ہے وہ ایک یعنی ایک چیز کا میننگ نہیں پتا مگر آپ ورڈ. اب اس سے یہ ہوتا تھا ہماری لسننگ اسکل جو ہے نا وہ انہینس ہوئی بچوں کی. ٹھیک ہے, تو لسننگ اسکل جو ہے وہ انہینس ہوئی, تو ہمیں یہ ڈر ہوتا تھا کہ اگر 5 ورڈز, اور ظاہری بات ہے وہ بڑا اسٹرکٹ رہتے تھے اس چیز کے ساتھ, تو وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے 5 ورڈ جو ہیں وہ نہ سنائے تو اس بچے کا ہم ٹی وی جو ہے اس کا اسکیڈول میں سے آؤٹ کر دیں گے, اس کو بند کر دیں گے. تو اب اس چیز کی وجہ سے بچوں کو شوق ہوتا ہے کارٹون کا, تو وہ پھر ہم پہ ایک تلوار لٹک رہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ابو کو بڑا شوق ہے نیوز وغیرہ سننے کا. ٹھیک ہے نا, نیوز, انٹرنیشنل نیوز بہت شوق ہے شروع سے ہی. تو وہ ہوتا ہی یہ تھا کہ وہ اور انگلش میں وہ سنتے تھے, ٹھیک ہے, یا عربی میں لگی ہوئی ہیں یا کسی دوسری زبان کے اندر لگی ہوئی ہیں, تو وہ سن رہے ہوتے تھے نیوز وغیرہ. تو اس میں نا ان کے پاس بیٹھنے کی ہی ایک کرامت تھی کہ ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے نا بہت چیزیں کان میں پڑتی تھی. اچھا, پھر چونکہ ان کے انٹرنیشنل فرینڈز وغیرہ اس طرح کی کالز وغیرہ میں جاب نہیں ڈسکس کر سکتا, وہ تھوڑا کانفیڈینشیل ہے جو وہ کام کرتے ہیں یا کر رہے تھے اس وقت بھی, تو اس کو میں ڈسکس نہیں کر سکتا. تو اس وقت بھی جب ان کو کالز آتی تھی تو وہ سارے انٹرنیشنل ہی کوئی کبھی کوئی زبان بول رہے ہیں, کبھی کوئی زبان بول رہے ہیں, کبھی کوئی بول رہے ہیں. تو ان کے پاس ہونے کی وجہ سے نا مجھے لگتا ہے کہ میرے جینز میں یہ چیز ٹرانسفر ہوئی ہے, ابو کی طرف سے ہی یہ عادت بن گئی کہ جو لینگویجز ہیں ان کو سیکھنا آسان ہوتا گیا. ہے تو اللہ کا فضل ہے, اللہ اسباب پیدا کرتا ہے obviously. تو ان میں اگر میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ مجھے اگر کوئی نالج کا شوق یا کوئی چیزیں کرنے کا شوق یا یہ چیز پیدا ہوا, اگر کوئی لگن ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کو بھی دے گا انشاءاللہ ان کو بھی دے گا. مگر میں مزے کی بات آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں, مجھے بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں, ایون میری فیملی کے اندر سے بھی. تو یہ بھائی نے لینگویج کا ذکر کیا تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا اب ایک بات اپنی طور پر اپنے یاروں دوستوں سے کر دیتے ہیں. اگر کسی کو, ویسے تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ کسی کو انٹرسٹ ہو, یہ للو پنجو بندہ ہے کیا کرتا ہے, مگر یہ ہے کہ چلو کچھ 4 لوگ محبت کرنے والے دوست ہیں تو ان کے لیے ذکر کر دیتا ہوں اگر ان کو انٹرسٹ ہے. تو یہ چیز ہے کہ میری فیملی کے اندر کوئی بندہ بھی اس چیز کو نہیں جانتا کہ میں کوئی چھوٹا موٹا سا ٹھونگا مار رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ میں اس کام کو للہیت خالص اس وقت کے لیے کر رہا ہوں کہ جب کل قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا تو میں اللہ کی رحمت سے لپٹ کر اور چمٹ کر یہ کہہ سکوں گا, میرے مولا میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ چھوٹے موٹے کچھ کام کیے تھے جس کی کسی کو کانو کان خبر نہیں تھی, نہ مجھے کوئی جانتا تھا, نہ میرے چہرے سے واقف تھا, نہ مجھے کسی نے آ کر کہا کہ یہ ہے وہ ہے, جی جی واہ واہ حضوری. مولا نہیں, میں نے امیزش نہیں ہونے دی, میں نے ملاوٹ نہیں ہونے دی, میں نے خالص کر لیا کہ میں صرف تیری رضا کے لیے انشاءاللہ کل قیامت کے دن جب تیرے سامنے پیش ہوں گا میں یہ کہہ سکوں گا کہ مولا میں نے اس میں کسی قسم کی ملاوٹ اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے. اور شیطان ہے وہ انسان کے دل کے اندر ہچکے مارتا ہے, مگر ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں نا روکنے کی, ہم کوشش کر سکتے ہیں. تو مولا کوشش کی, اب یہ کتنا پاک ہے کتنا خالص, میں اس اعمال کو لے کے آیا ہوں, یہ فیصلہ تیرا ہے, مگر یہ خالص تیرے لیے کیا تھا. تو حت الوسع کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو علی بھائی ہم تو یہی کہتے ہیں, چل بلے ہاں چل اتھے چلیے جتھے سارے انے, نہ کوئی سانو سید آکھے نہ کوئی سانو منے, چل بلے ہاں چل اتھے چلیے جتھے سارے انے, کیا کہیں گم ہو. اللہ تعالیٰ آپ یہ کو جزائے خیر دے عمر بھائی. جزاک اللہ. تو یہ میں انشاءاللہ علینا سسٹر کے ساتھ تھوڑی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے انٹرویو کے حوالے سے. تو میں نے ایک بار بہت پہلے اپنے خواب کا ایک اشارہ کیا تھا, اور الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دنیا کے اندر اس کی تعبیر دکھائی. مجھے یقین نہیں تھا کہ اتنے سال بعد جا کر, اور زیادہ لمبی چوڑی نہیں, ایک دو بندوں نے مجھے اس کی تعبیر کی صداقت میرے اللہ کی ذات نے مجھے زندگی کے اندر دکھائی ہے. میں اس سے راضی ہوں, بس میں یہ دعا کرتا ہوں کل وہ مجھ سے راضی ہو, بس میں اس سے راضی ہوں. بے شک, آمین, بے شک. تو میں اس سے راضی ہوں, بس وہ مجھے راضی مرضیہ کے اندر داخل کر دیں انشاءاللہ. تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے تو اس وقت تو پتہ بھی نہیں تھا, خیال بھی نہیں تھا کبھی. تو آج بھی زیادہ مجمع, زیادہ شور شرابہ, زیادہ ہلا گلا یہ چیز نہیں چاہیے.
کوئی ایک بندہ بھی کل قیامت کے دن اٹھ کے کہے گا کہ وہ میری وجہ سے اپنے اللہ کے قریب آیا ہے، میرا کھاتا کلیئر ہو جائے گا الحمدللہ، مجھے لمبی چوڑی گیم چاہیے ہی نہیں ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کہا تھا جب وہ خیبر کی ایکسپیڈیشن پر جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا علی ان لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنا، اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی تیری دعوت پر لبیک کہتا ہے، دنیا و ما فیہا سے بہتر چیز ہے، ایک شخص بھی۔ تو میں اگر میری ہمیشہ سے خواہش رہی تھی، میں بھٹک کر اللہ سے دور ہوا تھا، اس نے خاص اپنے فضل سے مجھے پاس کیا، اب اس تڑپ کو میں جانتا ہوں، تو میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ ایک بندہ بھی اگر اسی طرح بھٹکا ہوا اگر اپنے اللہ کے پاس آ گیا تو میں اس زندگی اس احساس کو دوبارہ جیتا ہوں۔ الحمدللہ عمر بھائی، آپ کی یہ کاوشیں اور محنتیں اور یہ تڑپ جو ہے اور اس کا یہ نتیجہ اور لوگوں کا اللہ کی طرف رجوع کرنا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ آپ کی تڑپ کی قبولیت کی علامت ہے۔ الحمدللہ، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا انشاءاللہ۔ بس اسی لیے اعوذ باللہ من، بھائی اسی لیے میں کوشش کرتا ہوں یار میرے سامنے کو سناتنی سنوتنی لے آیا کرو، میں انہوں چتر چتر مارا، میں ایسے پھر ایموشنل ہو جاتا ہوں، جو چیزیں اس کے سامنے کرنے کی ہوتی ہیں وہ پھر بندے بس میں نہیں رہتا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بس اپنے آپ کو اس چیز کے لیے رکھیں۔ باقی دیکھیں میں ایک چیز آپ کو اور بتاتا چلوں، یہ جو لوگ پرفیکشن کی تلاش میں جاتے ہیں کہ جی تب دین کا کام کریں گے جب کو پرفیکٹ ہو جائیں گے فلانا ہو جائیں گے، وہ کبھی نہیں ہونا، وہ زندگی کے اندر کبھی بھی نہیں ہونا، کیونکہ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہی نہیں ہے۔ تو انتظار کس چیز کا؟ ساری زندگی اس چیز کے انتظار میں چلے جاؤ گے کہ جی پہلے میں پرفیکٹ ہوں گا پھر کروں گا، نا، اسی کا پروسیس ہے۔ جب آپ اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہو، بات کرتے ہو، آپ کے اندر خود تبدیلی، وہ اللہ کی ذات آپ پر رحم فرماتی ہے، وہ اس کو آپ پر پیار آ جاتا ہے۔ جب آپ اس کے لیے لٹتے ہو، جب آپ اس کے لیے زخم کھاتے ہو، جب آپ اس کے لیے گالی کھاتے ہو، جب آپ اس کے لیے دکھ اٹھاتے ہو، جب آپ اس کے لیے وقت نکالتے ہو، اس کو آپ پر رحم آتا ہے۔ وہ دیکھتا میرا بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، اس کو پتا چلتا ہے یہ تان و تشنیع کے تیر، یہ الزامات، یہ گالی گلوچ، یہ زخم کھاتا ہے میرے لیے کھا رہا ہے، اس کو آپ پر رحم آتا ہے، پھر وہ اس کی رحمت جو ہے وہ بے کراں ہو کر پھر انسان پر برستی ہے، اور اس کو پتا چلتا ہے کہ اس میں لذت کیا ہے، سکون کیا ہے۔ تم شہداء کو مسکراتا ہوا دیکھتے ہو، ان کی جان جا رہی ہے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے رب کی رحمت کو عین الیقین سے دیکھا ہوتا ہے، ان کو پتا چل جاتا ہے، ان کو پتا چل جاتا ہے یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، ان کو سمجھ آ جاتی ہے۔ خیر برل، اللہ تعالی ہم لوگوں کی چھوٹی موٹی جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں، جو بھی ہیں معاملات، میرے تو بڑے بڑے ہی ہیں، آپ کی چھوٹی موٹی ہوں گی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر فیصل، یار او ہو ٹائم بڑا کم رہ گیا ہوا ہے، تو میں تو السلام علیکم وعلیکم السلام یار، مجھے نا علی بھائی، مجھے لگ خیریت رہا ہے سے؟ کہ یہ ایک ڈاکٹر فیصل بھائی ایک منٹ رکیے گا، علی بھائی بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے، یہ اونلی مسلم والی سٹریم نا علی بھائی آپ ہی رکھا کریں، میرے لیے میں مشکل ہو وہی جاتا سوچ رہا ہوں، اور ذوالفقار بھائی سے بھی میری بات اس ٹاپک پہ ہوئی تھی، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کو ادھر وہی کرنا چاہیے، اس کو کنٹینیو رکھیں، اور اونلی فار مسلم میں عمر بھائی کو جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو ہم ہے۔ اپنے ہاں چینل پہ ہی رکھیں۔ ہاں وہ آپ کے ساتھ کر بالکل، یہ بھی صحیح ہے، تو وہ مل کے ہم نے پروگرام بھی پلان کرنا ہے انشاءاللہ، تو اونلی مسلم جو ہے نا کم از کم اسپیشل وہ پھر اسلامک اویکننگ پر رکھا کریں، اس کا بالکل یہ چیز ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ایک جو ہے نا وہ ماحول اس طریقے کا پھر چلتا ہے۔ بالکل اب یہ ہے کہ پھر میں اپنے جذبات ہیں، اپنی وہ چیزیں ہیں، اپنی وہ سارے معاملات ہیں، تو وہ پھر میچ نہیں نہیں، کر رہے بہتر ہوتے رہے ہیں۔ گا، بہتر رہے بہت شکریہ، گا جزاک اللہ علی بھائی۔ انشاءاللہ نیکسٹ۔ اوکے، انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے اونلی مسلم جو ہے وہ اسلامک اویکننگ کے اوپر رکھی جائے گی، اور بڑی وہاں پر گفتگو انشاءاللہ اچھی چلے گی۔ ڈاکٹر انشاءاللہ فیصل بھائی جی انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم عامر بھائی اور علی بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بھائی، وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی اللہ کا شکر ہے۔ جی، بہت بہت
آپ نے ایموشنل کر دیا ابھی اپنی باتوں سے. جی اب میں کبھی معذرت پچھلے چاہتا 2 ہوں. گھنٹے سے ٹرائی کر رہا تھا. نہیں معذرت کی بات نہیں ہے عامر بھائی. مطلب میں ایک تو یوٹیوب بہت کم چلاتا تھا، لیکن کچھ مہینے پہلے یا کہیں کچھ سال بھر پہلے ایک مسلم کا میں نے ویڈیو دیکھا. مجھے فکر ہوئی کہ یہ ایسے ایشوز اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں. میں نے اپنے علماء سے، اپنے امام صاحب وغیرہ سے ذکر کیا، دعا کی یا اللہ اس کا کوئی دفاع ہو، اس کا کچھ دفاع نکلے. پھر آپ حضرات میدان میں تشریف لائیں. آپ ہوئے، مفتی یاسر صاحب ہوئے، اور بھی حضرات ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکتا. لیکن ابھی میں ایک بات شیئر کرنے کے لیے آیا ہوں عامر بھائی. وہ یہ ہے کہ ایک اور چینل ابھی نکلا ہے یوٹیوب کے اوپر. ہوں. ہوں. پتہ نہیں آپ کو علم ہوگا کہ میں نہیں جانتا. اور اچھا، گفتگو کرنے میں کچھ بات بری لگے تو معاف کیجیے گا، میں گفتگو کرنے میں بہت کمزور ہوں. ٹھیک ہے. وہ چینل ہے عامر بھائی نبی اصلی. کون سا؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. عمر بھائی وہ ہلو، چلے گئے. چلے گئے؟ جی چلے گئے. چلیں ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. پتہ نہیں کس کا نام لے رہے تھے. پتا نہیں، مجھے بھی نہیں سمجھ آئی. چلے خیر، فارغ کروائیں. پتہ نہیں کس کا نام لے رہے تھے، کیا کر رہے تھے. اجے بھائی ہمارے ساتھ ہے. یہ ہمارے نیو مسلم بھائی ہیں، اس لیے ان کو لے رہا ہوں. ریورٹ ہے. السلام جی علیکم بھائی. امیر بھائی اور علی بھائی. وعلیکم السلام پیارے بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم ٹھیک ٹھاک السلام. ہیں؟ بس ٹھیک ہے. میرا ایک سوال تھا. جی آواز آ رہی ہے؟ ہلو ہلو. جی 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 اجے بھائی آ رہی ہے. ویلکم. کیسے ہیں؟ جی آپ بتائیے. بڑھیا ہے. جی جی. جی میرا ایک سوال تھا. کیا بولتے ہیں، ارے یار میں بھول گیا. ہاں، کیا کہ جیسے کہ آپ کو تو پتا ہے ہندوازم میں یہ جو ہندو دھرم کے لوگ ہوتے ہیں ان میں پاؤں چھونے کی بہت ہی پرتھا. تو میں تو کسی کا نہیں چھوتا، لیکن مطلب پہلے چھوتا تھا، اب کسی کے نہیں چھوتا. لیکن ماں کے پیر بھی کیا چھونے سجدے میں آتے ہیں کہ مطلب چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ کن کے؟ ماں باپ کے پاؤں؟ جی ماں باپ کے، ماں باپ کے. ہاں ہاں بالکل بالکل، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. سجدہ نہیں نہ چھو ہو، سکتے. ماں باپ کے پاؤں سجدہ وغیرہ نہ ہو، مگر ماں باپ کے پاؤں چھونا، ان کے پاؤں کو چوم بھی لینا، ان کے پاؤں کو دبا لینا، اور ان کے پاؤں یعنی دھونا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. نہیں سجدہ وغیرہ نہ نہیں ہو، سجدہ نہیں کرنا چاہیے، باقی ٹھیک ہے. نہیں نہیں شاید آپ سمجھیں نہیں. جیسے کہ پاؤں جیسے کہ کھڑے ہیں ماں باپ کو پاؤں چھوتے تو وہ جھکنا ہو جاتا ہے، تو وہ سجدے میں نہیں آتا وہ. اچھا سوری، میں نے سنا، میرا دھیان ادھر ادھر تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہندو چھوتے ہیں پاؤں، اس طرح کہہ رہے ہیں جس طرح ہندو؟ نہیں. اچھا میں کلیئر کرتا ہوں. جیسے کہ ہندو جب پاؤں چھو جاتے ہیں تو میں تو کسی کے نہیں چھوتا، سب کے چھو جاتے ہیں. میں صرف ماں باپ کے چھوتا تھا پہلے، تو اب نہیں چھوتا ہوں. لیکن کیا جیسے کہ ماں باپ کے پاؤں، جیسے ماں باپ کھڑے ہوئے ہیں تو ان کے ماں باپ کو اپنے ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں پاؤں ان کے کہ نہیں؟ نہیں، جھکنا نہیں چاہیے. جھکے نہ، اچھا گلے لگائیں، سینے سے لگائیں ماں باپ کو. اس سے ٹھیک ہے بہتر ٹھیک ہے. طریقہ ہے. پاؤں ہاں چھونے سے بس یہ بہتر یہ ہے سینے سے لگائیں. ماں باپ کو سینے سے لگائیں. ہاں میرا مراد یہ تھی کہ جیسے ماں باپ لیٹے ہیں یا پاؤں ان کے دھودے آئے ہیں، ان کے شوز اتار دینا، ماں باپ کے جی قدموں کا خیال رکھنا، ان کے پاؤں دبانا، اس پہ تیل سے مالش کرنا، ان کے دھو جی جی دینا، بالکل. شوز اتارنا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں جی یہ ضرور کریں. یہ تو کرنا ہے. اچھا یہ ٹھیک ہے. تو خدمت ہی خدمت ہے ان کی، اس سے بڑی تو کوئی ٹھیک ہے بات ہی نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کو ٹھیک. سینے سے لگائیں. یہ جو ہندوانہ طریقے کا جھکنا ہے، یہ نیچے جھک کے یہ سارا معاملہ کرنا، یہ نہیں ٹھیک ہے، یہ نہیں صحیح. ہاں نہیں بالکل صحیح. میرے کو بھی شک تھا اس میں، اس لیے میں نہیں کرتا تھا. اس لیے آپ نے یار کلیئر یہ کر دیا. بیوڑے ہے اجے بھائی، یہ بیوڑے ہاں ہے. ہاں ماں باپ کا آ کے صبح جب ان کچھ دارو اترتی ہے تو پاؤں چھوتے ہیں، رات کو دارو پی کے آتا ہو تو اسی ماں کو چانٹے مارتے ہیں. جی بالکل بالکل. ہمارے ہیں محلے میں بیوڑے مارتے ہیں. جی جی حرامی. بالکل اسی باپ کو پیٹتے ہیں دارو پی کر، اور جب صبح دارو اترتی ہے تو اسی باپ کا پاؤں چھو رہے ہوتے ہیں. لعنت تمہاری زندگیوں کے اوپر. بالکل بالکل شرابے بالکل پیتے اور امیر ماں باپ کو بھائی. مارتے ہو. اسی ماں کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈال دیتے ہیں. یہ ایسا پاؤں چھونا کیا چھونا ہے؟ جھوٹی شان عزت کرو. کرتے ہیں امیر بھائی، جھوٹی شان. جھوٹی شان جھوٹی. کرتے ہیں. ہم دیوتیوں کی پوجا کرتے ہیں فلانا، اسی دیوی کا ریپ کر رہے ہوتے ہیں، اسی دیوی کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. لعنت ان جی کی جی زندگیوں کے اوپر. یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، جی ڈرامے بالکل بازی ہے. بالکل قرآن نے کہا تھا بالکل. وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، ان کے آگے چوں بھی نہیں کرنی. یہ دارو پی کے چانٹے مارتے ہیں، ان کے گریبان پھاڑتے ہیں، باپ کو ماں کو گھر سے نکال دیتے ہیں. یہ کیا شان ہے؟ جی یہ کیا عزت ہے؟ جی جی بالکل بالکل. ابھی میرا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میں کلیئر ہو گیا. میرا ایک سوال اور تھا چھوٹا سا، نماز سے ریلیٹڈ، کر لوں؟ کر لیں جلدی کر لیں.
जी वो जैसे कि नवाज में, जैसे कि वो मेरे पास क्या बोलते हैं वो ऐप है, जैसे मैं इधर साइड रहता हूँ भोपाल साइड में, इंडिया में भोपाल। तो भोपाल में ये भोपाल की एक ऐप है जिसमें वो दिखाते हैं कि नमाज का टाइम इतने बजे से इतने बजे तक। तो कोई उस टाइम के एंड में भी पढ़ सकते हैं या फिर एकदम शुरू जैसे स्टार्ट हो गई उसी वक्त पढ़ना जरूरी रहता है? सॉरी, मैं फिर नहीं सुन पाया। देखो मुझे मेरा मैं डाइवर्ट हुआ हूँ इस वक्त, दोबारा बोलें। अच्छा मैं धीरे से बोलता हूँ, अच्छा मेरी आवाज भी बहुत तेज थी शायद। जी जैसे जी। कि मैं भोपाल में रहता हूँ, यहाँ पे एक भोपाल ऐप है जिसमें नमाज वगैरह का टाइमिंग वगैरह दिखाते हैं, जैसे इस्लाम से हम्म, 365 होती है ना। तो जी जी। उस जैसे टाइम दिखाया, जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे कि जोहर की टाइम का उसमें लिखा हुआ है कि 12 से 4 बजे तक है। तो क्या 3 बजे पढ़ सकते हैं या फिर एकदम एकदम तुरंत पढ़ना पड़ता है, मतलब कैसा क्या है रहता है? दो उसके तुलू होने से और यानी वक्त शुरू होने से और आखिर के बीच में पढ़ना, यार ये इतना मुश्किल, ये मुझसे तो ना ये सवाल पूछें, ये तो आप लोकल किसी से पूछ लें। अब ये स्ट्रीम में पूछने मतलब वाला सवाल सवाल तो नहीं है ये तो। सही बताऊं तो टाइम जाया करने के मुतरादिफ है। तो जो अच्छा। टाइम लिखा हुआ है उसके मुताबिक नमाज पढ़ें, कोई इतनी इतनी लंबी लॉजिक नहीं है इसके पीछे। हाँ, सिंपल नमाज नहीं पढ़ें बस। नहीं, मैंने किसी से सुन लिया था वो उस शॉर्ट्स में कि भाई कि तुरंत नमाज पढ़नी चाहिए, जैसे समय हो जाए तुरंत ही। जैसे जैसे मर्जी पढ़ें, जब टाइम शुरू हो गया अच्छा पढ़ लें बस। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, वो ओके। नहीं वो लेट हो जाते ना कई बार, किसी कहीं बाहर हो तो भाई टाइम मतलब टाइम से फिर टाइम के लास्ट में पढ़ लो, जब इसलिए टाइम पूछ मिले रहा था। पढ़ लें, जब टाइम मिले पढ़ अच्छा लें। ठीक है। अच्छा, तो जब मिले पढ़ इससे लें। गुनाह तो नहीं होगा ना, कोई गुनाह तो नहीं होगा ना इससे? नहीं, कोई गुनाह नहीं होगा, कोई बिल्कुल नहीं जी होगा, बेफिक्र रहे। ठीक हो। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू ओके जज़ाक मेरे अल्लाह। भाई, ओके ओके मेरा भाई। यार ये जो सवाल है ना नमाज से मुतालिक, ये आपके उलमा जो लोकल ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं उनसे पूछें। ठीक है, उनसे पूछें, वो आपको बता देंगे। जो लोकल लोग हैं वहां पर उनको अपनी रीजन बताएं कि मैं लेट इस वजह से हो जाता हूं, या ये को मसला है फलाना है। वो आपको लोकल आपको सामने देखकर बताएंगे। जो फिजिकली चीजों के मैटर वाले सवाल है ना, वो उधर ही पूछें। कोई आइडियोलॉजिकल कोई सवाल हैं या कोई इस्लाम से रिलेटेड कोई सवाल हैं, वो फिर इधर पूछे जाएं जिनका ताल्लुक यानी हमारी डोमेन से है। बाकी नमाज वगैरह का जो मामला है, ये लोकल लोग आपको बताएंगे। भाई मस्जिद यहाँ पर है, यहाँ कितने बजे आ जाना, नमाज पढ़ाएंगे। अगर नहीं पढ़ न्यू मुस्लिम है आप, घर में कोई खतरा वगैरह इस तरह का मामला है, तो वो उस चीज को आपकी सिचुएशन को देख के बताएंगे कि भाई अजय आपकी ये सिचुएशन है, आपके घर में ये मसला है, लिहाजा आप ऐसे नहीं ऐसे पढ़ लेना, इतने बजे इतने पढ़ लेना, इकट्ठी कर लेना, अलग अलग पढ़ लेना, रात को पढ़ लेना। वो आपको इस तरीके से वो बता देगा। ठीक है ना। लोकली भी उलामा के साथ जुड़े, उनको भी मौका दे, आपको समझ आ जाएगी मेरा भाई। बुरा मत मानिएगा कोई भाई भी है। अच्छा जी, अबू अरसलान भाई हमारे साथ है। ये अबू अरसलान। अच्छा ये मैं बता दूं, ये आखिरी एक दो कॉलर था, 3 घंटे की हमने स्ट्रीम रखी हुई है। तो अबू अरसलान भाई और फिर देखेंगे एक कॉलर और ले सके तो ले लेंगे। ये अबू अरसलान भाई रखने बात जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। मेरे भाई, मैं एलियाना सिस्टर का स्ट्रीम देख के ऐसे मतलब कुछ हिस्ट्री रिसर्च कर रहा था। तो जब मैं क्या विकिपीडिया हुआ? पे गया तो हिस्ट्री रिसर्च कर रहा था, इस्लामी टाइम हम्म जो हम्म हिस्ट्री है। जब मैं विकिपीडिया पे गया तो वहाँ जो कुछ मसले आए थे इस्लाम में सहाबा के बीच में, जी जी। मतलब मैं वहाँ देखा कि वहाँ पे उन्होंने कुछ सहाबा को कुछ सहाबा से दुश्मन देखता है एक तरह से, मतलब सुन्नतुल जमात का पीओवी उन्होंने विकिपीडिया पे नहीं देखा। हम्म। जी। समझ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं समझ रहा ये भाई। बात मतलब भाई, मतलब जैसे हजरत अली और हजरत मुआविया के जो बीच जो भी मामला हुए थे। आवाज पता नहीं, इनकी आवाज डिस्टॉर्टेड है, मुझे समझ ही नहीं आ रही। पता नहीं क्या आवाज आवाज है आवाज। आवाज ठीक नहीं है अमर भाई, नहीं समझ आ रही, माइक ठीक नहीं है उनका। हाँ पता नहीं, कह रहे हैं मैंने कुछ जाके देख लिया, कुछ इख्तलाफात मुझे नजर आ गए हैं। फिर पता नहीं आगे कुछ कहना शुरू कर, मुझे आवाज ही नहीं आ रही भाई। माइक वगैरह ठीक कर ले, फिर बताइएगा क्या देखा है आपने, क्या मामला हुआ है। जल्दी से आखिरी कॉलर जो है ना हमारे ले लेते हैं, नूर भाई हैं। नूर भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। खैरियत से हैं? जी जी भाई, बिल्कुल ठीक। जी, तो मेरा एक सवाल था, मतलब मैंने एक जन से पूछा था तो उन्होंने फरमाया कि ऐसा मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग का था। तो उनसे जो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये हराम है। ठीक है। डायरेक्टली हराम कर दिया उन्होंने, मतलब उलमा है मस्जिद में, जी। बहुत बड़े मस्जिद के, जहाँ पे नमाज हम्म पढ़ने जाता हूँ। तो उन्होंने हम्म डायरेक्टली हराम कर दिया, कह रहे हैं कि नहीं करना है वो। और अपना जो फ्यूचर प्लान्स है, मतलब जो भी करना है, क्योंकि जो दीन का काम करना है या फिर अपना काम करना है वो इसी पे डिपेंड है। स्किल्स हम्म। ज्यादा है नहीं मेरे पास।
ट्रेडिंग पे ही है। तो आपके नजदीक आपका क्या मतलब अभी तक पर्सपेक्टिव रहा है, आपका क्या रिसर्च रहा है, हराम है या हलाल है, कर सकते? ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, दुआ में याद रखिएगा। दीन हक हमारे साथ है जी। दीन हक भाई, दीन हक भाई वो भी चले गए हैं, दीन हक भाई भी। इमरान खान हमारे साथ है, उनको ले लेते हैं। आखिरी कुछ कॉलर्स मैं लेना चाह रहा हूँ जी। इमरान खान भाई, ठीक हो गया, ताकि कुछ कॉलर्स को हम ले लें। मुजाहिद हमारे साथ है, मुजाहिद मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम प्यारे भाई। आमिर भाई। मैं थोड़ा नर्वस हूँ, थोड़ा माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं मेरा एक भाई, ही सवाल था वेलकम। आज के लिए। जी जी हेलो जी 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 जी, जी। मुझे रिस्क का कॉन्सेप्ट समझना था, मतलब जो इस्लाम में है। मैंने सुना तो है, बहुत सारे अलीमों से भी सुना है, और उनका कहना यह है कि रिस्क रिस्क जो है ना हमारा, जब हम पैदा होते हैं वो फिक्स होता है, उतना हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो कोई जी बंदा अगर बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसको उसका मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो उसका क्या बनेगा? हाँ, अगर तो दुनिया ही सिर्फ सब कुछ होता तो फिर आपका ये सवाल ठीक था, मगर अल्लाह ने जी आखिरत रखी है। ठीक है, जी रिस्क अल्लाह ने तकसीम किया है, मगर उसके साथ साथ इस मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं जिनको, जिस तरह पजल्स के पुर्जे होते हैं ना, उन सबको एक जगह पर रख कर हाँ जी देखेंगे तो वो पिक्चर कंप्लीट नजर आएगी। एक भी मिस होगा बीच में से, आप उस पजल को समझ नहीं पाएंगे। ऐसे जी ही ये तकदीर, रिज़्क का मामला, जिंदगी और मौत का मामला, उम्र का मामला, बीमारी और सेहत का मामला, ठीक है, इसी तरीके से कुफर और इस्लाम का मामला, और इसी तरीके से ये मेहनत का जो अजर है, ये सारे मामला किस तरह होंगे, ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। सारी चीजें एक पिक्चर के अंदर फिट बैठती हैं। तो अल्लाह ताला ने रिज़्क को तकसीम किया है। इन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क लिमन यशा व यक़दिर। अल्लाह ताला इस चीज का इख्तियार रखता है कि वो किसी का रिज़्क खोलता है और किसी का रिज़्क बंद करता है। उससे मुराद ये चीज होती है कि अल्लाह ताला ने एक्यूरेटली इन चीजों की तकदीर की हुई है कि किस इंसान को कितना रिज़्क मिलेगा, कितना उससे छिनेगा, वो मेहनत करेगा नहीं करेगा, मेहनत के बिना मिलेगा, ठीक है, क्या रिज़्क के क्या जराए असबाब होंगे, ये सारी चीजें अल्लाह ताला की तकदीर का हिस्सा है। इंसान का इसमें किरदार ये होता है कि वो हलाल और हराम में फर्क कैसे करता है, क्या वो अच्छा तरीका ढूंढता है या बुरा तरीका ढूंढता है। इन दोनों में से उसका इम्तिहान ये है, इख्तियार उसका इम्तिहान है। अब ऐसी सूरत में एक इंसान देखता है, या मैंने इतनी मेहनत की, मुझे रिज़्क ही प्रॉपर नहीं मिला, तो उस पर अल्लाह ताला ने जब इस चीज को अपने साथ खास किया ना, तो उसका मतलब ये था, उसको समझाने के लिए इंसान को, कि अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर तुम्हें रिज़्क नहीं दिया गया, उसके पीछे हिकमत है। वो हिकमत ये है कि मिसाल के तौर पे एक बंदे को ठीक ठाक पैसे मिलते, हो सकता है वो अपनी औकात से बाहर निकल जाता, बुराइयों में जाता, जैसे फिरौन चला गया, हामान चला गया, कारून चला गया, या बड़े बड़े लोग चले गए। और कई दफा ऐसे होता है कि अल्लाह ताला किसी को दौलत से नवाजते हैं तो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। तो ऐसी सूरत में उसको ये जानना चाहिए कि अगर कोई चीज उससे हटाई गई है, उसके पीछे हिकमत है। आज उसको समझ नहीं आ रही, मगर अगर उसने इस परेशानी के ऊपर या अल्लाह की तकदीर के ऊपर सब्र किया, इसीलिए ईमान लाना और अल्लाह के किए हुए फैसलों पर या अल्लाह की हिकमतों पर सब्र करना, उसको कल क़यामत के दिन इस चीज का अजर मिल जाता है। ये याद रखना चाहिए। जी भाई आमिर भाई। बाकी ये है आमिर कि भाई अगर वो सब्र करेगा, शुक्र करेगा, अल्लाह उसके रिज़्क को बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी अल्लाह ताला जी उसके रिज़्क को बढ़ाते हैं। अब रिज़्क को बढ़ना ये रखा हुआ है, लोगों ने समझा हुआ है कि माल की क्वांटिटी में ज्यादती होना, बढ़ जाना, जबकि अल्लाह के नजदीक क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है, खुलूस। तो बरकत असल चीज है जो रिज़्क के अंदर अल्लाह की तरफ से आती है। तो मैंने कई लोगों को देखा है कि उनके पास अरबपति हैं, करोड़पति हैं, मगर चैन और सुकून नहीं है। मगर कई गरीब झोंपड़ी वालों को देखा है, गरीब जो स्लम्स में लोग रहते हैं, उनको देखा है कि वो खुश होते हैं अपनी छोटी सी दुनिया के अंदर। तो वो अल्लाह की दी हुई चीजों के ऊपर, नेमतों के ऊपर सब्र कर लेते हैं, तो बरकत उनको उनके ऊपर साया कर लेती है। ये हकीकत है। एक चीज और भी आपको बता देता हूं, जी तवक्कुल जो है ना, तवक्कुल अल्लाह ताला ने रिज़्क के साथ तवक्कुल भी मेंशन किया होता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है वो उसके लिए काफी हो जाता है। व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, और वहां से उसको रिज़्क अता करता है जहां उसका गुमान भी नहीं होता।
अब इस रिज़्क के फ़लसफ़े को और तवक्कुल को साथ कोलैब, इन चीज़ों को क्लब करके समझेंगे ना,